بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باباد بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان حضور جانے جانا بلکہ جانے جہان کائنات حضور شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائی دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاق عالم ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کی ہر روز رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ دوران خطبہ اللہ رب العزت کی بے عیب و لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں خلاق عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، اب یہاں پر خطاب اہل بیت اطہار آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہ ارادہ فرماتا ہے
لیُذْہِبَ الرِّجْسَ تاکہ تم سے ہر قسم کی رجس ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَّہِرَکُمْ تَطْہِیرًا اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں جس کو پاک اللہ کرے، جس کو پاک اللہ کرے پھر اللہ نے کیسا ان کو پاک کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حدیث اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان گھر والوں کے فضائل سنیں، آپ کو بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو شانوں سے نوازا ہے تو فرمایا شانوں سے نوازا بھی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نبی میں نے جب بے مثال بنایا ہے، جب نبی تمام جانوں کی رحمت بنایا ہے، جب نبی کو اتنا پاک اور ستھرا بنایا ہے، جب نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو فرمایا کیا سمجھتے ہو نبی کے گھر والوں کو ہم نے ستھرا نہیں کرنا ہے؟ فرمایا پھر نبی اگر اتنا لاجواب ہے، نبی اتنا بے مثال ہے، تو فرمایا پھر نبی کے گھر والے بھی کائنات میں ان جیسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا انما، اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز انما سے ارشاد فرمایا۔ انما عربی اگر کوئی آپ میں سے جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کہتے ہیں گول دائرے کو۔ مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہیں، وہ چلہ گاٹتے ہیں، وہ چلے میں جب بیٹھنے لگتے ہیں وہ ایک گول دائرہ کھینچتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے گول دائرہ کھینچ لیا ہے، اب جو بھی اذیت دہ چیز ہوگی وہ دائرے سے باہر ہی رہے گی، دائرے کے پاس نہیں آ سکتی ہے، دائرے سے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے کلام کا آغاز بھی انما کلمہ حصر سے فرمایا میں ان کے جو دوست ہوتے ہیں ہم تو ان کو پاک ستھرا کر دیتے ہیں، پھر سوچو نبی کے گھر والوں کو ہم نے کتنا پاک کیا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کی پاکیاں کا اور اہل بیت اطہار کو پاک اور ستھرا کرنے کا دیکھیں اللہ ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ نبی کی ہر ادا کو قرآن میں نازل فرماتا ہے، تو نبی کے گھر والوں کو ستھرا کیا تو اللہ فرماتا ہے ہم یہ بھی قرآن میں فرما دیتے ہیں، کسی کو شک ہی نہ رہے۔ اہل بیت اطہار کی اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہے۔ آج بالخصوص ہم سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مؤرخین کا اختلاف ہے، لیکن مشہور تر زیادہ بات یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یقین مانے سنیں گے تڑپ جائیں گے۔ آج لوگ رولا ڈالتے ہیں جی نبی نور، ہم نہیں مانتے، نبی کس طرح نور ہو سکتا ہے، نبی تو ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا نبی تو وہ ہیں جن کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، اللہ تو ان کے گھر والوں کو کیسا نورانیت عطا فرما رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، مفہوم ہے روایت کا، فرمایا جب سیدہ مخدومہ کائنات کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ادھر اللہ کے نبی ہیں، ولادت ہو رہی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہاری طرف میں نے نور بھیجا ہے۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، روایات میں آتا ہے آپ کی ولادت کے وقت اتنا نور خارج ہوتا ہے، اتنا نور خارج ہوتا ہے، اتنا نور نکلتا ہے، ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت کے وقت اللہ اتنا نور خارج کرتا ہے پورا مکہ کا مکہ ہی روشن ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے، میں نے کہا نبی تو بہت اعلیٰ بات ہے، نبی تو وہ ہے کہ جن کی کائنات میں کوئی مثل ہی نظر نہیں آتی ہے، نبی تو وہ ہے جن کے جیسا اللہ نے کائنات میں بھیجا نہیں ہے۔ ارے نبی کی بات کیا کرتے ہو، اللہ نے ان کے گھر والوں کو نور بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار میرا غیرت مند امام شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں قلم اٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
لوگ کہتے ہیں جی نہیں نبی نور نہیں ہے، نبی تو ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا چپ کر، زمانے کے کمی انسان اور زمانے کے لعین ترین انسان، تو کہتا ہے نبی نور نہیں ہے؟ اللہ تو ان کے بیٹوں کو نور بنا کر پیدا فرما رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی بھی رولا ڈالتے پھرتے ہو نبی نور نہیں ہے، نبی ہم جیسے ہیں۔ اگر ان کے گھر والوں کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی کی، اور بے مثال بیٹی کی، اور لاجواب بیٹی کی، اور ملکہ کائنات کی، بلکہ جنتی عورتوں کے سردار کی۔ سبحان اللہ! اگر یہ شان جنتی عورتوں کی سردار کی ہے تو بتاؤ جنت کے مالک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، نبی کا خود عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! پتہ چلا اگر نبی کے گھر والے پیدا ہوں تو اللہ یہاں اتنا نور خارج فرماتا ہے، یہاں نبی کے گھر والے ہی اتنا نور لے کر آتے ہیں کہ مکہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام کی پیاری امی جان فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، خارج منی نور، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف نبی آئے ہیں، فرمایا نبی آئے ہیں تو مجھ سے نور خارج ہوا ہے، فرمایا نور والا آ گیا ہے، نور خارج کیوں نہ ہوتا؟ اگر نبی کو اللہ نے اتنا نور بنا کر بھیجا ہے اور نبی کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، تو جب نبی کے گھر والوں کو بنایا ہے تو پھر بھی نور ہی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اور پھر جب گھر والوں کی ولادت ہوتی ہے تو سوچیں ابھی بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، اتنا نور خارج ہوتا ہے، اتنا نور خارج ہوتا ہے، پورے کے پورے مکے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور روایات میں آتے ہیں مکے میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو سیدہ کائنات کے نور سے روشن نہ ہوئی ہو، جو سیدہ کائنات کے نور سے روشن نہ ہوئی ہو۔ اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک فاطمہ رکھا گیا۔ اور فاطمہ ایویں ہی نہیں کسی نے رکھا، کسی دنیا دار نے نہیں رکھا، بلکہ فاطمہ نام خود مالک و مختار نے رکھا ہوا ہے۔ فاطمہ نام خود اللہ نے رکھا ہے۔ سبل الہدا والرشاد ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا فاطمہ فتمن سے مشتق ہے، اور فتمن کہتے ہیں کسی چیز کی دوری کو، کسی چیز کی دوری کو فتمن کہا جاتا ہے۔ فرمایا فاطمہ نام اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے حدیث شریف کا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کو جہنم سے بڑا ہی دور فرما دیا ہے۔ اللہ نے نبی کی بیٹی کو جہنم سے اتنا دور رکھا ہے، اتنا دور رکھا ہے کہ آپ کا نام ہی فاطمہ پڑ گیا۔ اب آئیں کنز الامال کی حدیث کی طرف۔ کنز الامال میں حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ اس وجہ سے رکھا، اللہ نے اس کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا قیامت تک جو بھی میری بیٹی کے ساتھ پیار کرے گا اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے دور فرما دے گا۔ فاطمہ نام ہی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ خود بھی جہنم سے دور ہے، اور فاطمہ کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اللہ فاطمہ کے صدقے اسے بھی جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر بندہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیار کرے تو اللہ اس بندے کو جہنم سے کوسوں میل دور فرما دے اور اس بندے کو جنت کا حقدار ٹھہرا دے، تو پھر سوچو اگر آقا علیہ السلام کے متعلق بندہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہو کہ حضور ہم جیسے نہیں ہے بلکہ حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو پھر سوچو اللہ ہمیں کیسا جنتی فرمائے گا۔ ابھی بیٹی سے پیار رکھا ہے، اور یقین مانے نبی کے گھر والوں نے کمال کی اور لاجواب مثال ہی قائم کر دی ہے۔ نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا تو بہت ہی زیادہ شان ہے۔ فرمایا صرف بیٹی فاطمہ، اور یہاں صرف بیٹی فاطمہ سے پیار نہیں کرنا، یہ نہیں کہ فاطمہ سے پیار کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بغض رکھا۔ فرمایا آل پاک اور اولاد پاک امہات المؤمنین جتنے بھی نبی کے گھر والے ہیں، فرمایا ان سب کے ساتھ پیار رکھنا تمہارا کام ہے، کل محشر کے دیارے جنت میں لے کر جانا ان نبی کے گھر والوں کا کام ہے۔ لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اور یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ
اگر آپ 22واں پارہ اٹھا کر دیکھیں تو صرف نبی کے گھر والوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کی پچھلی آیات میں امہات المؤمنین کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ امہات المؤمنین کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ پتہ چلا اگر صرف آل پاک سے پیار کیا، اصحاب نبی سے بغض رکھا، اصحاب سے پیار کیا، آل پاک سے بغض رکھا، یا سب سے پیار کیا، کچھ صحابہ سے بھی بغض رکھا، فرمایا یہ بغض ہی تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ آؤ اگر جنت کی حقداری چاہتے ہو، آؤ اگر پیار کا دعویٰ مکمل اور تام کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے، فرمایا پھر کسی ایک کو نہ چھوڑنا، سب کے ساتھ پیار کرنا تمہارا کام ہے، اس کی جزا دینا مالک کائنات کا کام ہے۔ پیار کر کے تو دیکھو، صرف پیار میں اتنی لذت ہے، پیار میں اتنی طاقت ہے، بندہ پیار کرتا ہے اور ان کا وسیلہ دے اللہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر نبی کے گھر والوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا جائے، اگر نبی کے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اللہ نبی کے گھر والوں کی اتنی قدر کرتا ہے، نبی کے گھر والوں کے صدقے سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور کہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری بیٹی سے پیار رکھے گا اللہ اسے جہنم سے دور رکھ دے گا۔ تو بتاؤ پھر ہم پیار کریں گے ہمیں کیسا کیسا نوازا جائے گا۔ پیار بندہ کر کے تو دیکھے، بندہ پیار کر کے تو دیکھے۔ فرمایا اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور دونوں ہی مستند کتابیں ہیں۔ سبل الہدا والرشاد میں فرمایا بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا کہ اللہ نے میری بیٹی کو جہنم سے دور کر دیا ہے، اور کنز الامال میں فرما دیا، فرمایا قیامت تک، مفہوم ہے قیامت تک جو بھی میری بیٹی سے پیار رکھے گا، جو بھی میری بیٹی سے پیار رکھے گا، فرمایا اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے دور فرما دے گا۔ اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے دور فرما دے گا۔ آج اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہم تو اہل سنت والے، ہم تو اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم تو نبی کے ہر اس رشتے کا احترام کرتے ہیں کہ جس کو نبی کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ ارے جس کو نبی کے ساتھ تعلق ہو گیا، ہم تو صرف پیار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس بندے کو اپنے سر کا تاج بنائی بیٹھے ہیں، ہم تو اس بندے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ارے اگر ہم نبی کے گھر والوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم اپنے سروں کا تاج انہیں کہتے ہیں، تو پھر لوگوں سوچو ہم نبی کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، ہم پھر نبی کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ ہم تو نبی کے گھر والوں سے اتنا پیار کیا ہے، اور پیار کا صلہ ہمیں پھر دیکھو کیسا کیسا نوازا جا رہا ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے میرے نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار کرو اللہ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا، کہیں علماء فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں کا وسیلہ دے کر تو دیکھو اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا، اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، بڑا ہی ان کا احترام ہے، بڑی ہی ان کی شان ہے۔ ہم یہاں پر جتنا بھی بیان کر سکیں، ہم جتنا بیان کرنا چاہے، ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی اولاد کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم تو اصحاب رسول کا بھی احترام کرنے والے ہیں، آل رسول کا بھی احترام کرنے والے ہیں، امہات المؤمنین کا بھی احترام رکھنے والے ہیں، بلکہ ہم تو ہر اس رشتے کی قدر کرتے ہیں، ہم تو ہر اس رشتے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو ہر اس رشتے کو اتنا پیار کرتے ہیں، ہر اس رشتے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس رشتے کو نبی سے کچھ نہ کچھ تعلق بھی ہو گیا ہے۔ ہم تو ہر رشتے کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم تو ہر رشتے کی قدر کرنے والے ہیں، ہم تو ہر رشتے کا احترام کرنے والے ہیں۔ اگر احترام کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آج ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ یہ کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، اگر بندہ یہ کہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، فرمایا تم نبی کے گھر والوں کا وسیلہ دے کر دیکھو پھر بتانا دعا قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے۔ نبی کے گھر والوں کا احترام اللہ اتنا فرماتا ہے کہ ہم صرف وسیلہ دیتے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، تو پھر سوچو جو ان سے پیار کرتا ہوگا اللہ کیسا اسے نوازتا ہوگا۔ ایک تو ہو گئی اللہ نے فاطمہ نام ہی اس وجہ سے رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی سخاوت تو کمال کی سخاوت ہے،
کائنات میں جسے بھی جو ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، جتنا ملا ہے، قیامت تک جتنا ملے گا، یہ نبی کے گھر والوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ وہ واحد گھر ہے نبی علیہ السلام کے صحاب کے گھر، نبی علیہ السلام کی آل کے گھر، نبی علیہ السلام کی اولاد کے گھر، کہ یہاں آج تک جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، بلکہ انہوں نے اتنا نوازا ہے کہ پوری زندگی خود بھی کھاتا رہا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا ہے۔ یہ تو اتنے سخی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے جب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، اور شادی بھی حضرت علی سے ایویں نہیں ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح 2 مرتبہ ہوا ہے۔ فاطمہ کا نکاح، محبت سے بولے ذرا، فاطمہ کا نکاح 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ فرمایا آقا علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا 1 مرتبہ اللہ نے عرشوں پر حضرت فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کیا ہے، دوسری مرتبہ محمد نے زمین پر ان کا نکاح فرما دیا ہے۔ یار جن کے بابا اتنے سخی ہیں، اتنے لاجواب ہیں، کہ جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے، اور خود مخدومہ کائنات ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بیٹے جنتی مردوں کے سردار ہیں، اور جن کے شوہر جنتی اولیاء، جن کے شوہر اولیاء کے، آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی سچا کون ہے، اگر اس کے دل میں اصحاب رسول کا بغض ہو یا کسی کا بھی بغض ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی بندہ اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جتنی دیر تک آل رسول سے بھی پیار نہ کرے، اصحاب رسول سے بھی پیار نہ کرے۔ جن کے بابا تمام جہانوں کی رحمت ہیں، جن کے بچے جنتی مردوں کے سردار ہیں، جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے شوہر ولیوں کے تاجدار ہیں، ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی سخاوت تو اتنی سخاوت تھی، آپ کی سخاوت تو اتنی لاجواب تھی۔ ابھی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات کے بعد صبح سویرا ہوا، ایک فقیر، ایک سائل دروازے پر آ گیا، دستک دی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، سائل ہوں، ایک کپڑا چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سبل الہدی والرشاد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ گھر میں کوئی کپڑا پڑا ہوگا، جب آپ دیکھتی ہیں ایک قمیض لٹکی ہوئی ہے اور اس میں پیوند بھی لگے ہیں، دل میں خیال ہے یہی سائل کو دے دوں، لیکن جب خیال آتا ہے اسی وقت اللہ کے چوتھے پارے کا بھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لوگوں تم اس وقت تک نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ ابھی خیال ہی آتا ہے، اپنے جہیز میں جو سب سے قیمتی قمیض تھی وہ نکالی، یہ نہ کہا اور یہ نہ سوچا یہ تو میرے جہیز کی قمیض ہے، ابھی میں نے پہنی بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ہم نے نہیں پہنی ہے، مالکوں نے عطا کی ہے، ان کا نام لینے والا، ان کے نام سے مانگنے والا ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہم اسی کو سائل کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو اپنے لیے کچھ رکھتے بھی نہیں ہیں، جو منگتا آتا ہے، جو سائل آتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، اگر کسی نے کچھ بھی مانگا ہے، انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اگر قربان کیا ہے تو یہ آج وجہ ہے نا کہ ان کے نام کے ساتھ پیار رکھنے والے کو اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے ان کی۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی سخاوت بے مثال، شان بے مثال، آپ کے اعمال بے مثال، آپ اہل بیت طہار، اصحاب رسول، امہات المومنین، آپ ان کے بارے میں جس بھی پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں آپ کی گفتگو تو ختم ہو سکتی ہے، ان کے پہلو کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی شانوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ساتھ پیار رکھا، اصحاب رسول سے بغض رکھا، ایسا پیار بھی قبول نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تم پر 2 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔
فرمایا جس نے قرآن کو تھاما، جس نے قرآن کو پکڑا، میری اہل بیت کو چھوڑ دیا، فرمایا وہ بھی مردود ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا وہ بھی نامکمل مردود ہے، اور جس نے قرآن کو چھوڑا، اہل بیت سے محبت کی، فرمایا اس کی محبت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور محبت صرف اسی کی قابل قبول ہے جو قرآن کو بھی تھامتا ہے، جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، قرآن کو بھی تھامتا ہے، قرآن کی بھی مانتا ہے، اور اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا جب ان دونوں کو تم تھامو گے، جب ان دونوں سے پیار کرو گے تو یہ تمہیں رسوا نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں تنے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کل محشر والے دن یہ دونوں تمہارے ہاتھوں کو پکڑیں گے، جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں گے۔ ان کو تھام کر تو دیکھو، ان پر عمل کر کے تو دیکھو۔ اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا۔ آج لوگ کچھ کہتے ہیں نہیں جی سیدہ کائنات سے پیار کرو، امہات المومنین سے پیار نہ کرو۔ کچھ لوگ وہ ٹھہرے جنہوں نے اہل بیت کو پکڑا، اصحاب رسول سے بغض رکھا۔ کچھ وہ ٹھہرے جنہوں نے صحاب رسول سے پیار رکھا، اہل بیت سے بغض رکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کی شان کم ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ آؤ سنو نبی کے گھر والوں کا آپس میں پیار کا عالم کیا تھا۔ دیکھیں نا، میں کسی کے ساتھ نفرت کروں اور میں اس کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہہ دوں کہ جو پیار بھری ہو، تو پھر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ آپس میں نفرت کے معاملے میں جھوٹے ہیں، بلکہ ان کا آپس میں پیار بہت زیادہ ہے۔ یار نبی کے گھر والے تو وہ ہیں، نبی کے صحاب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ کبھی رشتوں کو دیا ہے، کبھی رشتوں کو لیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی مخالفت ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، تو حضرت علی کے بیٹوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی بھی بیٹیاں نہ آتی۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نام سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، خوشی سے جھومتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بزرگ، آپ جانتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں آتا ہے؟ آپ شجرہ نسب پڑھ کر دیکھیں، کسی کے نام کے ساتھ بھی الصادق کا لفظ نہیں آتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ صادق کا لفظ ہی اس وجہ سے آتا ہے، اور آپ کا نام ہی لوگوں کو بتا رہا ہے ارے لوگوں کہیں بھلیکے میں نہ رہ جانا، ارے لوگوں کہیں خطا پر نہ رہ جانا، ہم تو وہ ہیں جو آپس میں پیار ہی بڑا زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ الصادق اس وجہ سے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر الصادق کا شمار ہوتا ہے۔ اگر امام جعفر الصادق کے ننیان کو دیکھا جاتا ہے حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے، اگر ددیال کو دیکھا جاتا ہے حضرت علی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ جن کا آپس میں پیار اتنا ہے کہ یہ رشتے دے بھی رکھے ہیں، رشتے لے بھی رکھے ہیں، تو بتاؤ ظاہر یاد میں وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ لوگوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا، ڈرامے بازیاں پکڑ لیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ جی نہیں جی وہ تو اس طرح ہے۔ میں چپ کرو زمانے کے لعین انسان، جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے اللہ جہنم کے تہ خانوں میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ پیار رکھنے والا ہو، اعمال اتنے زیادہ بھی نہ ہو، کسی نہ کسی وجہ سے کل محشر کے دن اگر وہ پھنس بھی جائے گا، فرمایا یہ تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان سے پیار کر کے تو دیکھو۔ ایک مرتبہ نا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ آ رہی تھی، اور روایات میں آتے ہیں حضرت سیدہ کائنات جب چلتی تھی نا، جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ آپ کی چال چلن، آپ کا چلنے پھرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسا رسول اللہ علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت اماں جی بتائیں تو صحیح، کائنات میں سب سے زیادہ شان والا کون ہے؟ میں عورتوں میں کون ہے، مردوں میں کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں پوچھنے والے پھر سن، اگر تم عورتوں میں سب سے زیادہ شان والا دیکھنا چاہتے ہو، یہ ان کا آپس میں پیار ہے، اگر تم عورتوں میں دیکھنا چاہتے ہو حضرت سیدہ کائنات کو دیکھ لو کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شان والا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم مردوں میں دیکھنا چاہتے ہو علی کو دیکھ لو جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شان والا نہیں ہے۔ اور یہ نہیں اب یہاں پر آپ نے سوچنا کہ سب کائنات میں انبیاء کے بعد تو ابوبکر صدیق افضل ہیں،
یہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ اگر سیدہ کائنات سے پوچھا جاتا اگر بغض ہوتا نا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ یہ کہتی کائنات میں سب سے زیادہ شان والی میں ہوں اور مردوں میں سب سے زیادہ میرے باپ ہیں۔ فرمایا چپ کرو، تم کیا سمجھتے ہو ہمارا آپس میں کوئی پیار نہ کیا ہے؟ فرمایا تم جس سے پوچھو گے وہ یہ نہیں کہے گا میں شان والا ہوں، تم حضرت فاطمہ سے پوچھو گے وہ کہیں گی کہ سب سے بڑھ کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ شان والی ہیں، اور تم عائشہ پاک سے پوچھو تو وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ شان والے حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہیں بلکہ سب سے زیادہ شان والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ یہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ اگر ان کا آپس میں اتنا پیار ہے تو ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی یہی کہیں کہ ان کا آپس میں پیار تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بھی ان کا آپس میں بغض نہیں تھا، بلکہ مولانا روم نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب سنیں ذرا، بڑا ہی لاجواب، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کبھی کبھی نا محبت بھی ناز میں ہوتی ہے، محبت بھی ناز میں ہوتی ہے، نخرے میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی محبت بھی اپنی محبت کا لطف لیتی ہے۔ ہر کوئی چیز اپنی اپنی محبت کا لطف لیتی ہے نا، تو کبھی کبھی محبت بھی اپنی محبت کا لطف لیتی ہے، اور جب محبت اپنی محبت کا لطف لیتی ہے نا تو پھر محبت کو اپنی محبت کا لطف صرف نبی کے گھر والوں کے پاس سے ہی ملا ہے، نبی کے صحاب سے ہی ملا ہے، امہات المومنین سے ہی ملا ہے۔ آج تک محبت کو کسی بدبخت سے لطف نہیں ملا ہے بلکہ جب بھی ملا ہے خوشبخت سے ہی لطف ملا ہوا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ بیٹی فاطمہ بتاؤ تو صحیح تو زیادہ شان والی ہے یا میں زیادہ شان والی ہوں؟ ارے یار دیکھو تو صحیح ان کا آپس میں پیار کتنا ہے، ان کا آپس میں محبت کا انداز کیسا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں پوچھ نہیں رہی ہیں، زمانے کو بتا رہی ہیں لوگوں سنو ہم تو اتنا پیار کرتے ہو، تم کس بھلیکے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ ذرا اس واقعے سے تھوڑا سا ذرا غور تو کریں اس واقعے پر۔ حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرف امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں بیٹی فاطمہ بتاؤ تو صحیح تو زیادہ شان والی ہے یا میں زیادہ شان والی ہوں؟ حضرت فاطمہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اماں جان میں زیادہ شان والی ہوں، سبحان اللہ، میں زیادہ شان والی ہوں۔ پوچھا بیٹی وہ کس سبب سے؟ فرمایا اماں جان آپ کو نہیں پتا میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ امتی کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نبی کی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ امتی کی بیٹی سے افضل ہی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اگر نبی اتنا لاجواب ہے کہ جس کی کائنات میں مثال نظر نہیں آتی ہے تو پھر نبی کی بیٹی ہی شان والی ہوئی، امتی کی بیٹی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بھی تو اماں عائشہ صدیقہ تھی نا، سبحان اللہ، آگے بھی تو اماں عائشہ صدیقہ تھی۔ کہا بیٹی تو زیادہ شان والی نہیں ہے بلکہ میں زیادہ شان والی ہوں۔ اماں جی وہ کس طرح؟ فرمایا بیٹی سن، تو امتی کی بیوی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، سبحان اللہ، اور جو نبی کی بیوی ہوتی ہے وہ امتی کی بیٹی سے افضل ہی ہوتی ہے نا۔ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سن، میں نے اپنے نبی سے فرمان سن رکھا ہے کل محشر کے دن جب جنتی عورت جنتی مرد کے ساتھ جنت میں جانے لگے گی، فرمایا یہ دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ سن، جنت میں تو نے بھی جانا ہے، جنت میں نے بھی جانا ہے، جب تو نے جنت میں جانا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ مولا علی کا ہونا ہے، جب میں نے جنت میں جانا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ امام الانبیاء کا ہونا ہے۔ میں بیٹی فاطمہ جنت میں تو نے بھی جانا ہے، جنت میں نے بھی جانا ہے، اور میں نے اپنے نبی سے فرمان سن رکھا ہے کہ جب جنتی عورت جنتی مرد کے ساتھ جنت میں جانے لگے گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جائے گی۔ فرمایا جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں ہاتھ مولائے مشکل کشا کا ہوگا۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں ہاتھ امام الانبیاء کا ہوگا۔ اتنا پیار ان کا آپس میں، اتنی شانوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور فقہاء نے، علماء نے، حکماء نے، پیران عظام نے آج تک ان کی گستاخی نہیں کی ہے۔ یہ گستاخیاں ان بدبختوں نے، ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں نے شروع کی ہیں۔ اور یار نبی کے گھر والے تو اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ کل محشر کے دن
حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک نبی کی پوری امت کو ساتھ لے کر جنت میں نہ چلی جاؤں گی۔ ایک پہاڑی ہے جبل صلاح، جب 16واں پارہ سورہ مریم کی کچھ آیات کا نزول ہوا کہ اس میں مفہوم ہے اس میں عذاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اتنی دیر تک بندہ مفہوم ہے اس کا جنت میں نہیں جائے گا جب تک پل صراط سے گزر کر نہ جائے۔ جب یہ آیات کا نزول ہوا نا تو پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو غاروں میں جاتے ہیں تو امت کو یاد رکھتے ہیں، جو پہاڑوں میں جاتے ہیں تو امت کو یاد رکھتے ہیں، جو جہاں بھی جاتے ہیں امت کو یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی جب یہ آیات کا نزول ہوا نا امت کا پھر غم اپنے ذہن میں آ گیا۔ جبل صلاح پہاڑی کے اندر گئے، پہلا دن ہوا، جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور آنکھوں سے نیر بہائی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، آنکھوں سے نیر بہائی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے جا رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ پہلا دن ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہیں، یار پریشان بھی کیوں نہ ہوتے، آج ہم حضور کا نام سنتے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے مولا کبھی اس محبوب کا دیدار بھی کروا دینا جس محبوب کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ تو پھر سوچو جن صحابہ نے اٹھتے بیٹھتے نبی کا چہرہ تکا ہوگا، جنہوں نے آیات کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جنہوں نے والضحیٰ کا چہرہ تکا ہوگا، جنہوں نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے علم نشرح کے سیدھے کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوگا، پھر وہ نبی کے بغیر ایک پل بھی کیسے رہ سکتے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہیں، صحابہ بھی آنکھوں سے نیر بہا رہے ہیں کہ یار کہاں حضور چلے گئے ہیں، آج عجیب معاملہ ہے، حضور جہاں جاتے ہیں ہمیں بتا کر جاتے ہیں، آج بتایا بھی نہیں ہے، کسی سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ بلے شاہ نے بھی یہاں کہا تھا کہ عشق کردہ صدا مرضی اپنی دے کم، نہ راوے خدا نہ قرابے خدا، جتھے جاوے جھکا دوے عاشق دا سر، اور نہ کعبہ دے نہ کربلا وے خدا۔ عشق تو اپنی ہی مرضیاں کرتا ہے، عشق تو اپنے ہی کھیل کھیلتا ہے۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہیں، صحابہ ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے حضور کی کوئی بھی خبر نہیں ملتی ہے، تیسرا دن ہوا، صحابہ میں سے کچھ چلتے جبل ابی صلاح پہاڑی کے قریب پہنچے، ایک چرواہا وہاں بکریاں اپنی چروا رہا تھا، اس سے پوچھا اے بکریوں کے چرواہے تو نے ہمارا محبوب تو نہیں دیکھا ہے، ہمارا محبوب تو نہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کون سا محبوب؟ فرمایا جو ہمارا نبی ہے، تمام جہانوں کی رحمت ہے، جن کے چہرے کو دیکھنے والا اگر غیر مسلم بھی ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ نبی کے جو اشارہ کرے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی جو اشارہ کرے تو درخت بھی چل کر گواہیاں دیتے ہیں، تم نے وہ نبی تو نہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ابھی چلنے لگے، وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہاں 3 دن ہو گئے ہیں، یہ پہاڑی ہے، اس کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، جب وہ آواز آتی ہے تو میری بکریاں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے اس آواز کو سن کر میری بکریاں بھی رونے لگ جاتی ہیں، اتنی درد بھری آواز ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں وہ آواز کون سی ہے؟ چرواہا کہتے ہیں ربی حب لی امتی کی صدائیں آتی ہیں، ربی حب لی امتی کی صدائیں آتی ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا نا تو صحابہ کرام عرض فرمانے لگے ارے اے چرواہے تجھے نہیں پتا یہی تو ہمارا محبوب ہے جو ہر وقت امت کو یاد رکھ رہا ہے، وہی تو ہمارا محبوب ہے۔ صحابہ کرام اب خوشی خوشی سے ٹہلنے لگے، جس کو محبوب مل جائے پھر بتائیں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جس کو محبوب مل جائے وہ تو زمانے میں ناز کرتا ہوگا۔ آج دنیا کی محبت کا یہ تقاضا ہے، دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جس کو اس کا محبوب مل جائے، جس کو محبوب کا ساتھ مل جائے وہ خوشی سے جھومتا ہے۔ ارے لوگوں سوچو ذرا، جس کو امام الانبیاء ملے ہوں گے ان کی کیسی خوشی کا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام اب خوشی خوشی سے چلنے لگے، جو پیچھے تھے وہ بھی آ گئے، جبل ابی صلاح کے اندر گئے، آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا اٹھے ذرا، آقا اپنی دکھیاری امت کو، پریشان امت کو آقا ذرا خوشحال تو فرما دے، آقا آپ کے جو ساتھی ہیں
آپ کے جو یار ہیں، آپ کے نوکر بڑے ہی پریشان ہو گئے ہیں۔ آقا ذرا چہرہ رخ انور کو اٹھائیں تو صحیح، ہم چہرہ ودعا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا 3 دن ہو چکے ہیں ہم نے چہرہ ودعا کو تکا نہیں ہے۔ آقا 3 دن ہو چکے ہیں ہم نے سینہ الم نشرح لک صدرک کو تکا نہیں ہے۔ آقا ذرا اپنا چہرے کو اٹھا کر ہمیں دیدار ہی کروا دے۔ لیکن آقا علیہ السلام نیر بہائی جا رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جب انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نہ اٹھے تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے نبی کی بیٹی کو لے آؤ، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو پھر نبی نے ان کی مور نہیں رکھی ہے، نبی نے ان کی مور نہیں رکھی ہے۔ پتا چلا صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی نے بتا دیا ہے، لوگوں جہاں بیٹوں سے پیار کرتے ہو بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو، اور بیٹیوں سے زیادہ پیار کیا کرو۔ یہ زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں، یہ زیادہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ ادھر میت پر ہی ہوتی ہے باپ کی، بیٹے تو اس وقت ہی جگرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا میرا اتنا حصہ بنتا ہے، کوئی کہتا میرا اتنا حصہ بنتا ہے، لیکن واحد وہ بیٹی ہوتی ہے جو اس وقت بھی کہتی ہے ارے بھائیو پیچھے ہٹ جاؤ، ارے بھائیو اگر آج کچھ کرنا ہے تو میرے باپ کو پر کرے سالے ثواب کرو۔ یہ بیٹی وہ ہوتی ہے جو شروع سے لے کر آخر وقت تک باپ اور ماں کا اتنا ساتھ دیتی ہے، اتنا ساتھ دیتی ہے کہ اپنی عزت کو نہیں دیکھتی ہے، اپنے باپ کی عزت کو دیکھ لیتی ہے۔ نبی نے بتا دیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ لوگوں نبی نے بھی بیٹیوں سے پیار کیا، تم بھی نے بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ 5 دن کی بیٹی ہوتی ہے، 7 دن کی بیٹی ہوتی ہے، اسے 5 فائل لگائے جاتے ہیں۔ آج انسانیت مر چکی ہے، آج ان انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں ہر قسم کی اذیت سے دور رکھنا میرے مالک کائنات کا کام ہے۔ یہ بیٹیاں بڑی سخی ہوتی ہیں، بڑی شان والی ہوتی ہیں۔ تو میں نے باقاعدہ اس موضوع پر جمعہ پڑھایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ بھی ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بیٹی تو بڑی کمزور ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، تمہارے والد کے ساتھ بھی ہوں۔ بیٹیوں کی ولادت پر فرشتے کہہ رہے ہیں تو سوچیں پھر بیٹیوں کی شان کیا ہوگی۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے۔ کچھ صحابہ کرام گئے آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی کے پاس، جا کر کہا ادھر بیٹی بھی پریشان ہے، رو رہی ہے، اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ جا کر کہا سیدہ کائنات نبی علیہ السلام فلاں فلاں پہاڑی میں ہے اور آنسو بہائی جا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ ذرا آ کر ہماری فرمائش کر دیں، اگر آپ نے کہہ دیا تو آقا نے آپ کی مور نہیں رکھی ہے، آپ کی مور نہیں رکھی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی اب معاشرے کو دیکھتے ہیں، پردے کا اہتمام کیا نہیں جاتا ہے، بے حیائی سرعام نظر آتی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں سیدہ کائنات نے کیسا حیا کا ہمیں درس دیا ہے۔ آپ جب گھر سے نکلنے لگی، آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر کمبل یا کوئی بھی چیز تھی اتنی زبردست طریقے کے ساتھ لپیٹ دی کہ آپ کے بال اور جسم تو دور کی بات ہے، آپ کے نیچے سے کپڑے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے گھر والوں نے تو ہمیں یہ حیا کا درس دیا، لیکن آج ہم کس طرف رواں دواں ہیں۔ کچھ عورتوں کا جمر درمیان میں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، جا کر عرض کیا بابا جان سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ آقا علیہ السلام روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی جا رہے ہیں۔ بہرحال بات مختصر کرتا ہوں، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان آپ امت کے غم میں اتنا رو رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ اے ابا جان جب کل محشر کا دہارا ہوگا، جب آپ کی امت جہنم میں جانے لگے گی تو میں اپنے بیٹے حسن کہ جن کو زہر دیا گیا تھا ان کو ایک پلڑے میں رکھ دوں گی اور اللہ سے عرض کروں گی مولا تیری رضا کے لیے میرے بیٹے نے شغل کیا تھا، آج اس کے صدقے سے میری نبی کی امت کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا ابا جان اگر اس وقت بھی
اگر اس وقت بھی اگر آپ کی امت میں سے کچھ بچ گیا، میں اپنے بیٹے امام حسین کو رکھ دوں گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی مولا تیری رضا کے لیے سر نیزے پر چڑھا دیا، قرآن کی تلاوت جاری رہی، مولا تیری رضا کے لیے اپنا کنبہ قربان کر دیا۔ مولا آج میرے بیٹے حسین کے صدقے میں میرے محبوب کی، میرے باپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ ابا جان اگر پھر بھی کچھ رہ گیا، آج اگر آپ نے ابھی بھی سر سجدے سے نہ اٹھایا تو ابا جان میں اپنے بالوں کو ننگا کر دوں گی۔ ابا جان وہ بال کہ آج تک جن بالوں کو اس سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی آپ اتنا فرماتی ہیں، ادھر سے اللہ جبرائیل کو فرماتا ہے جبرائیل میرے نبی کے پاس جا اور جا کر حکم ارشاد فرما دے، میرے نبی کو بتا دے، میرے نبی کو حکم دے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اپنی بیٹی کو کہو اپنا جو پردہ ہے وہ اپنے سر انور کے اوپر ہی رکھا رہے۔ آج تو نے اپنے بالوں کو ننگا نہیں کرنا ہے، کل محشر والے دن حضرت فاطمہ جس پر ہاتھ رکھ دی جائیں گی ہم اسے جنت کی حقداری دیتے جائیں گے۔ نبی کے گھر والوں کی حیا کے صدقے سے اللہ ہمیں جنتیں عطا کر رہا ہے، اور نبی کی گھر والی نے کیسا مقام پایا اور کیسا عبادت دیکھے، ریاضت دیکھے، مجاہدے دیکھے، تقوی دیکھے، پرہیزگاری دیکھے، صبر دیکھے۔ آپ جس کو بھی دیکھتے جائیں گے آپ کو نبی کے گھر والوں سے زیادہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ اگر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹوں کو سلانے کے بعد اگر مصلی بچھاتی ہیں نفلوں کے لیے تو اتنی عاجزی سے نفل پڑھتی ہیں، اتنی پرہیزگاری سے نفل پڑھتی ہیں کہ ابھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا ہے ادھر حضرت بلال کی اللہ اکبر کی صدائیں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہتی ہیں کہ مولا، اور یہ بھی نہیں سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے عبادت کر لی اب نہ کروں گی، بلکہ عبادت کے ساتھ پیار اتنا تھا، عبادت کے ساتھ شوق اتنا تھا کہ ادھر حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں مولا کیا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے؟ مولا کبھی تو ایسی رات عطا کر دے کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کر تیری عبادت کر سکے۔ یہ دعائیں کر رہی ہیں۔ آج ہم اپنی دعاؤں میں مال مانگتے ہیں، دولتیں مانگتے ہیں، آج ہم اپنی دعاؤں میں کوٹھیاں مانگتے ہیں، بنگلے مانگتے ہیں۔ لوگوں نبی کی بیٹی کی دعا کا صدقہ بھی اگر مل جائے نا، یہ دنیا کی ہم نے مال دولت بینک بیلنس کو کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی عبادت کی توفیق مانگا کرو۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ کی عبادت کی توفیق مانگا کرو۔ اگر کچھ مانگنا ہے نا تو صرف یہ مانگا کرو مولا تو جتنے پر رکھے گا ہم خوش رہیں گے۔ مولا کھلائے گا پھر بھی خوش ہیں، پلائے گا پھر بھی خوش ہیں، نہ کھلائے گا ہم پھر بھی خوش ہیں۔ مولا صرف یہی التجا کرتے ہیں مولا بس قیامت تک جتنی ہماری زندگی ہے پوری کی پوری زندگی ہمیں کھلانا نہ تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں دے گا تو بھی ہم صبر کریں گے، ہمیں نہ دے گا تو بھی صبر کریں گے۔ مولا بس اتنا کرم کرنا ہمیں اپنے محبوب کا گستاخ نہ بنا دینا۔ صرف اتنی دعائیں کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ان دعاؤں کو کرنا اتنا آپ کو رنگ دے گا، اتنا لذت دے گا، اتنی مٹھاس ہے ان دعاؤں میں کہ اللہ آپ کی دنیاوی مصیبتوں کو بھی دور کرتا رہے گا، آخرت کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اور آپ کی عبادت سجدہ پورا نہیں ہوتا، سجدے کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ قرآن کے ساتھ محبت اتنی ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے، قرآن کے ساتھ پیار اتنا ہے کہ چکی چلا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، سبحان اللہ، بیٹوں کو سلا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، سبحان اللہ، جو بھی کام کرتی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اگر ہر وقت قرآن کی تلاوت کی ہے، ذرا بات کو بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، اگر ہر وقت قرآن کی تلاوت کی ہے تو اللہ نے مقام بھی تو یہ عطا کیا ہے نا، بیٹا سر سجدے میں چڑھ گیا ہے، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی اگر مائیں بہنیں قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑ لیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی پیدا ہو جائیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی ہو جائیں،
تو پھر ماننا حضرت امام حسین تو پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، ماننا حضرت امام حسن تو پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، ماننا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ارے لوگوں، ماننا داتا گنج بخش نہیں پیدا ہو سکتے ہیں، داتا علی اجویری نہیں پیدا ہو سکتے ہیں، بغداد کا شہنشاہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نوکر تو پیدا ہو سکتے ہیں نا، ان کے نوکر تو پیدا ہو سکتے ہیں نا۔ آج آئیں اپنے گھروں میں جا کر یہ درس دیں، اپنی ماں بہنوں کو جا کر یہ بتلائیں کہ ہمارے نبی کی بیٹی کہ جن کے بال کو سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، انہوں نے اس طرح قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑا تھا۔ آؤ فلموں ڈراموں کی جان چھوڑ دو، آؤ گانے بازوں کی جان چھوڑ دو، آؤ نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار کر لو، آؤ نبی کی بیٹی کی چادر تطہیر کی اور حیا والی چادر کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا شروع کر دو، تو پھر دیکھنا تمہاری نسلوں میں اللہ اولیاء کیسے پیدا کرتا ہے، تو پھر دیکھنا تمہاری نسلوں میں اللہ کیسے کیسے شہنشاہ پیدا کرتا ہے کہ تم اس دنیا سے تو چلے جاؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تم نے مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، آؤ اتنا سا کام کر جاؤ، آؤ اتنا سا کام کرنا تمہارا کام ہے، انشاءاللہ تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا تمہاری اولادوں کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام کر کے تو دیکھو ذرا، ان کاموں پر عمل کر کے تو دیکھو، اور پھر اللہ نے ان کو کیسا نظافت سے پیدا کیا ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اتنا پاک کیا ہے، اتنا پاک کیا ہے کہ حیض کا خون جو عورتوں کو آتا ہے، روایات میں آتا ہے حضرت سیدہ کائنات کو یہ حیض کا خون بھی نہیں آیا کرتا تھا، اتنا پاک کیا ہے، اتنا ستھرا کیا ہے کہ ادھر ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ ولادت ہو نا، بچہ پیدا ہو، 40 دن تک زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نفاس کا خون آتا ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، عورت اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن نبی کی بیٹی ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، عصر کے بعد مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہی ہے۔ اتنا یار پاک اور ستھرا پیدا کیا ہے، اتنا پاک ستھرا پیدا کیا۔ آئیے آج ضرورت ہے، آج نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار کریں، آل پاک کے ساتھ بھی پیار کریں، اصحاب رسول سے بھی پیار کریں، ازواج رسول سے بھی پیار کریں، نبی کے ہر اس رشتے کا احترام کریں کہ جس کو نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق حاصل ہے۔ یقین مانے اللہ تمہاری مشکلات کو بھی آسان کرتا جائے گا، جنت کی حقداری بھی تمہارے مقدروں میں فرماتا جائے گا۔ تو پھر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ، بس کہیں انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ابھی رمضان میں تو شیطان بھی بند ہو جاتا ہے، ہم کس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے نفس کی پھر غلاظتیں ہیں کہ ہمیں نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں ہم اپنی ماں بہنوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کا کہیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر دیکھنا تمہاری نسلوں میں انشاءاللہ امام حسین کے نوکر پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، داتا علی اجویری کے نوکر پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو درس و بیان ہوا اس میں ہونے والی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور خلاق عالم ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر خود بھی عمل کرنے اور اپنی ماں بہنوں کو بھی عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ذرا بات سن لیں، اگر اتنا پیار کیا ہے نا، اتنا پیار کیا ہے، اتنی حیا کی پاسداری کی ہے، تو اللہ نے پتہ کیسا نوازا ہے۔ کل محشر کے دہاڑے بھی جب آپ کی سواری نے گزرنا ہے نا، تو اہل محشر کو حکم ہو جانا ہے، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اہل محشر عرض کریں گے، اے منادی ندا دینے والے، کیا کوئی نبی گزرنے والا ہے؟ کیا کوئی ولی گزرنے والا ہے؟ حکم ہوگا نہیں نہیں، نبی کی اس بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے کہ جس کے بالوں کو سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس نبی کی کہ جس نبی کی بیٹی کی بالوں کو سورج نے نہیں دیکھا ہے، اتنی حیا کی پاسداری کی ہے، تو پھر آج دیکھو محشر والے دہاڑے بھی ہم حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، ذرا اس بیٹی کی سواری ہی گزر جائے۔ 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی مرکز انور پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ کے صدقے میں ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔